علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم لقمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک جعلی کعبہ بنا کر اس کا طواف کیا جا رہا ہے، کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ اور اگر ثواب ملے گا تو کیا خانہ کعبہ کی طرح ثواب ملے گا؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ یہاں کوئی بزرگ تھے، ان کا کوئی مرید حج کے لیے جا رہا تھا، اس کی گاڑی چھوٹ گئی تو پیر صاحب کے پاس آ کر غمگین بیٹھا تھا، تو بزرگ نے کہا کہ تم میری چارپائی کے گرد 7 پھیرے لگا لو تو تمہارا حج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ جو مزار ہے یہ یو پی مگن پور میں ہے۔ تو محترم لقمان صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کی طرح ثواب ملے گا یا اس کا کم ملے گا؟ لعنت ہوگی ایسے لوگوں پہ کہ جو کہ کسی بزرگ کے مزار کو جو ہے خانہ کعبہ بنا کر اس کی شکل بنا کر اور اس کے اطراف و جوانب میں طواف کر رکھے ہیں۔ یہ تو ٹریننگ کے طور پہ اگر کچھ ایسی جگہوں پہ بنا لیا جاتا ہے، بنا کے تھوڑا سا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کا مقصد طواف نہیں ہوتا۔ لیکن جو آپ نے بھیجا ہے ویڈیو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یہ تو باقاعدہ طواف کر رکھے ہیں۔ لہذا میں وہ ویڈیو عوام الناس کو پہلے دکھا دوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے کہ اس ویڈیو میں باقاعدہ لوگ گویا اس مزار یا بزرگ کا مزار ہے یا پتہ نہیں کس کا مزار ہے، واللہ عالم بالصواب، اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ طواف کی نیت سے ہی اس کے پھیرے لگا رکھے ہیں، اور یہ سوچ کر کے، جیسا کہ کہانی آپ سنا رہے ہیں، اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگ نے کہا تھا اپنے کسی مرید کو کہ تم اس کے گرد گویا طواف کر لو، ہمارے چارپائی کے گرد، تو تمہارا حج پورا ہو جائے گا۔ بزرگ نے بھی غلط کیا۔ بہرحال کوئی بزرگ ایسا نہیں کرے گا، یہ کوئی شیطانی ہوگا جس نے ایسے بکواسات کی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اپنے مرید کی تسلی کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہو، لیکن ایسا جملہ کہنا بالکل نہیں چاہیے، کوئی جاہل بزرگ ہوں گے۔ تو اب ایسی صورت میں اس واقعے سے اور ان لوگوں کے موجودہ لوگوں کے حرکات و سکنات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ یہ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو جاہل، اور یہ لوگ تو ہیں ہیں بالکل جاہل اور ان پڑھ، ایسے لوگوں کو لگام دینے کے لیے ان اطراف و جوانب کے جو جید قسم کے علماء ہیں، جن کے اثر و رسوخ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے مزارات پہ جا کر قدغن لگائیں، حکومت کو مطلع کریں، ان کی مدد لیں، اور مدد لے کر ان لوگوں کو ایسے حرکات و سکنات سے روکیں، ورنہ تو یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اور ہزار لوگ ایٹ اے ٹائم وہاں پہ اس کا طواف کر رکھے ہیں، یہ انتہائی گناہ عظیم ہے۔ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیا جائے، اور ہمارے علماء کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن کے اطراف و جوانب میں ہیں اور وہ اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، ان کی بھرپور ذمہ داری ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے جاہلوں کو لگام دے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جاہلوں کی ایک الگ ٹیم ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سنی اور بریلویوں کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ جاہل لوگ جو ایسے حرکات و سکنات کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ فاتحہ درود کراتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بریلوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ موجودہ دور کے کسی بھی جید عالم دین نے، کسی بھی مستند عالم دین نے یہ کہا ہے کہ کسی مزار کو تم طواف کرو اور اس کو خانہ کعبہ تصور کرو، لوگ لعنت ہی بھیجیں گے، لیکن کوئی ایسا مفتی لکھ کر نہیں دے گا، کوئی عالم لکھ کر نہیں دے گا۔ تو اس کو اہل سنت کی طرف منسوب کرنا، یہ منسوب کرنے والا بھی بہت بڑا جاہل ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کا رویہ ہی نہیں ہے، ان کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کا خود فتویٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگا کہ یقیناً یہ حرام کاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کفر کا فتویٰ بھی ان پر لگایا جائے کہ یہ خانہ کعبہ بنا کر اس بزرگ کے مزار کو اور اس کے اطراف و جوانب میں طواف کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کوئی غوث پاک کی مورتی بنا کر بیٹھا ہے، کوئی غریب نواز کی مورتی بنا کر بیٹھا ہے، اور بنا کر اس کے اوپر گویا دودھ اور پانی اور چڑھاوا چڑھا رکھا ہے، اس کو غسل دے رکھا ہے۔ یہ لعنتی اور ملعون لوگ ہیں، یہ گویا مشرک لوگ ہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سنی ہونا تو دور کی بات ہے، یہ نام نہاد مسلمان بھی نہیں ہے کہ جو کسی بزرگ کی مورتی کو بنا کر اور اس کی باقاعدہ ہندوؤں کی طرح پوجا پاٹ کریں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ لہذا میں پھر کہوں گا کہ چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے کسی بھی ملک میں ہو، وہاں کے جو بڑے جید اثر و رسوخ والے علماء کرام ہیں، یہ ان کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لگام دیں، ورنہ یہ فتنہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس سے اسلام ہمارا بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوگا۔ بالخصوص اہل سنت و جماعت کو لوگ اس گویا ہدف تنقید بناتے ہیں کہ یہ فاتحہ درود والے یہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں، تو گویا ان کا تعلق ہے بریلوی مسلک سے ہے۔ بالکل نہیں، بریلوی مسلک میں کبھی بھی ان چیزوں کی پذیرائی نہیں ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں، ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑا ادارے میں چلے جائیں، جا کر صرف یہ سوال کر لیں
مورتی بنانا، پانی ڈالنا، پوجا کرنا، یہ تو کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک کا فتویٰ دیں گے۔ اور آپ ان سے صرف یہ سوال کر لیں کہ آیا اگر کسی بزرگ کی تصویر ہم اپنے گھر میں سجا کر رکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ حرام ہے؟ اپنے اس بزرگ کی تصویر کو نمایاں مقام پہ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ غوث پاک کی تصوراتی تصویر ہو، غریب نواز کا ہو، داتا صاحب کا ہو، یا موجودہ دور کے کسی پیر و مرشد کا ہو، اور اس کو آپ نے نمایاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ گویا یہی فتویٰ دیں گے کہ یہ گویا حرام ہے، چاہے پیر و بزرگ کا ہو یا کسی کی بھی تصویر آپ گھر کے اندر رکھیں، یہ حرام در حرام ہے۔ تو جب ایک تصویر رکھنا اس کی پوجا پاٹ نہیں ہو رہی ہے، صرف لٹکا کر آویزاں کر کے رکھا گیا ہے، اس کو بھی وہ کہیں گے حرام ہے، تو جائے کہ مورتیاں بنا کر جس طرح یہ جاہل گمار مشرک لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یا چڑھاوا چڑھا رکھے گئے، یا اس کے اوپر اس کو غسل دے رکھے گئے، یا اس کو دودھ سے نہلا رکھے گئے، یہ انتہائی جاہلوں اور کمینہ لوگوں کا کام ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سنی تو بہت دور کی بات ہے، سنی ان چیزوں سے بیر رہتے ہیں۔ خرافات یہاں بھی نظر آ جائے، یہ سمجھ لیں کہ یہ جاہلوں کا کوئی ٹولہ ہے۔ جس طرح ابھی 12 ربیع الاول میں گویا شیطان کو بنا کر انہوں نے کسی کے اوپر گویا گاڑی کے اوپر اس کو رکھ کے اور لے کر جا رکھے تھے، اور گویا بھنگڑے بھی لگا رکھے گئے، تو کیا یہ اہل سنت کا کام ہے؟ کسی اہل سنت کا عالم دین کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ جناب والے اہل سنت والوں نے اس کی اجازت دی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ جہلا ہیں، اور ہمارے علماء کو بالخصوص چاہیے، بلکہ ہمارے علماء نہیں، دنیا کے تمام علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے خرافاتی لوگوں کو لگام دیں اور بند کرائیں، ڈنڈے کے زور پر بند کرائیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حکومت کو اعتماد میں لے کر اس کفریہ اور شرکیہ اور ایسے ناجائز اور حرام کام کا جو ارتکاب ہو رہا ہے، جس سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، جس سے ہندوؤں کو شے مل رہا ہے کہ دیکھو مسلمان بھی تو مورتی بنا کر اپنے بزرگوں کی یہ لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں تو کون سا غلط ہے؟ تو ایسے تمام کاموں کو ڈنڈے کے زور پر روکیں، اور اگر نہ ہو تو پھر کم سے کم ایسے علاقوں میں جائیں، جا کر کم سے کم لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، تقریر کریں، ان علاقوں میں جا کر اپنے جیب سے پیسے لگا کر ہمیشہ تو مال کماتے رہی رہتے ہیں، لیکن شرک اور کفر اور ایسے بدعات و خرافات اور ایسے مشرکانہ عقائد و نظریات، حرکات و سکنات کو دور کرنے کے لیے اگر ہمارے جیب سے 2 4 10 ہزار لگ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے، بلکہ بہت منافع کا سودا ہے۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ممبروں سے بھی باقاعدہ اس علاقے میں بھی سینکڑوں مساجد ہوں گی، ان علاقے کے ائمہ کرام، ان علاقے کے خطبہ کرام جو لوگ اپنے مسجدوں میں خطابت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کی اس خرافات کو، ایسے شیطانی حرکات و سکنات کو، کفریہ اور شرکیہ حرکات و سکنات کی مذمت کرے بھرپور طریقے سے، تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو اور اس فتنے کا، اس جیسے گویا شیطانی اعمال کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ نے دیکھا نہیں محرم الحرام میں کس قدر لوگ ڈھول اور تاشے لے کر کیا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں تمام مساجد میں ان چیزوں کی مذمت کی گئی۔ آج ہمارے سیکٹر 11.5 کا علاقہ آپ دیکھیں گے، یہاں نہ تعزیہ داری ہے، نہ ڈھول تاشے زیادہ ہوتے ہیں، اگر آتے بھی ہے تو دور دراز علاقوں سے آ کر ادھر سے چکر لگا کر ایک ٹولی بنا کر چلے جاتے ہیں۔ بصورت دیگر ہمارے علاقے میں نہ تعزیہ داری ہے، نہ ڈھول تاشے ہیں، نہ اس طرح کی چیزیں، خرافات۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی، اور باقاعدہ باہر محفلیں سجا کر اپنی مسجدوں میں ہر جمعے میں محرم آنے سے پہلے ہی 3 4 جمعے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ سارے خرافات ہیں، حرام ہیں۔ اسی طرح گویا شب برات میں جو خرافات مچاتے ہیں اس کے حوالے سے ساری چیزیں ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ 15-20 سال میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے، 90% خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں یہ خرافات ہو رہے ہیں، جہاں طواف کیے جا رہے ہیں، جہاں بت بنا کر، مورتی بنا کر بزرگوں کی، اور وہاں چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، ایسے لعنتی اور ملعون لوگوں کے خلاف گویا بھرپور احتجاج کریں، بھرپور تقریر کریں، قرآن و حدیث سے حوالے دیں کہ یہ کفریہ اور شرکیہ حرکات و سکنات ہیں، تاکہ اس کا ہمارے معاشرے سے قلع کما ہو۔ اسلام تو ہمارا بہترین دین ہے، اور کوئی بھی اسلام کا نام لیوا کبھی بھی ان چیزوں کو جائز نہیں کہے گا۔ ہاں کوئی انتہائی جاہل ہوگا، اور ایسے جاہلوں کو، کچھ ایسے جاہل جو اپنے آپ کو لبادہ اوڑھ کر، ٹوپی اور عمامہ اور پگڑی اور عبا اور جبہ گویا پہن کر، اور پھر وہ اندر سے بالکل شیطان ہوگا کہ جو ان چیزوں کی حمایت کر کے جاہلوں کو ادھر لگائے گا، وہ کبھی بھی کوئی عالم دین نہیں ہوگا۔ عالم دین اور ایسی خرافات کی دعوت دے، ایسی باتوں کے بارے میں تعلیم دے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ لہذا پھر میں کہوں گا کہ ان علاقے کے تمام ذمہ داران، علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام جن کے اثر و رسوخ ہیں، وہ ان چیزوں کا قلع کما کریں۔ بصورت دیگر یہ دیگر علاقوں میں پھیلتے چلے جائیں گے، ہر علاقے میں لوگ پھر غوث
غیر نواز کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا جہاں تک ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے بن پڑے، ہمیں اس کا قلع کما کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.